بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اگر آواز آ رہی ہے تو مجھے اوکے لکھ کے سینڈ کر دیں۔ جی بیٹا سٹارٹ ہو گیا آپ کی کمپیوٹر کی کلاس انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 26 ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم لوگ 25 لیکچر جو ہے وہ ہم آپ کو دے چکی ہوں کمپیوٹر پہ فرسٹ ایئر کے۔ آج ہمارا 26 لیکچر ہے لاک ڈاؤن کے بعد، کیونکہ اب دوبارہ سے ہمیں آن لائن کلاسز لینا پڑ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 6 سیکیورٹی، کاپی رائٹ اینڈ لا۔ اس میں بیسیکلی ہمارے پاس جو کمپیوٹر کی سیکیورٹی کے ریلیٹڈ بیسک کانسیپٹس ہیں، بیسک چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں کہ کمپیوٹر کی سیکیورٹی ہمارے پاس کیا ہے، کمپیوٹر اس کے علاوہ کمپیوٹر وائرس کیا ہے ہمارے پاس، اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، کچھ بیسک وائرسز جو ویل نون وائرسز ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کازز کون کون سی ہیں وائرس کی، کس وجہ سے وائرس پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے پروٹیکشن، ہم کس طرح سے اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں وائرس سے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ٹائپس آف اینٹی وائرس۔ یہ ہم چیپٹر نمبر 6 میں سارے ٹاپکس پڑھیں گے، آلدو یہ ہم آج کے دن میں نہیں پڑھیں گے بلکہ چیپٹر 6 میں ہم نیکسٹ لیکچرز میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو۔ نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا اینٹی وائرس، دین ڈاٹا سیکیورٹی، دین ہمارے پاس آئے گا کہ ڈاٹا سیکیورٹی کو تھریٹس یعنی کہ کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ڈاٹا سیکیورٹی کو اور ان کے سولوشنز کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیٹا پروٹیکشن کیا ہے، پرائیویسی ایشو کیا ہے انشاءاللہ، دین وی ول سی کہ ڈیٹا پروٹیکشن لیجسلیشن کیا ہے ہمارے پاس، کہ ڈیٹا پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا قانون بنائے گئے ہیں اور بیسک کون سے قانون ہیں جو کہ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 6، میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا تھا۔ نیکسٹ وی ول سی کہ ہمارے پاس ڈیٹا جو لاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کیا ریزنز ہیں اس کی ڈیٹا لاس ہونے کی۔ اس کے بعد ہم بیسک کانسیپٹ پڑھیں گے پاس ورڈ کا، دین وی ول سی کہ بیک آف یعنی کہ ہمارے پاس ڈیٹا لاس ہوتا ہے تو ہم ٹھیک ہے اگر وائرس اٹیک کرتا ہے ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے یا پھر ہمارے پاس ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے تو ہم کس طرح سے اگر ہم اس کا بیک اپ یا ایڈیشنل کاپی اس کے بنا کر رکھ سکتے ہیں تو ہم ڈیٹا کا بیک اپ جو ہے وہ یوز کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دین ہم دیکھیں گے کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف بیک اپ ہمارے پاس کون کون سے ہیں۔ دین انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس میڈیا جو ہے وہ بیک اپ کے لیے کون کون سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ چلیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو باقاعدہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر سیکیورٹی کیا ہے۔ بیٹا کمپیوٹر سیکیورٹی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس سے ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم کو یعنی کہ کمپیوٹر کا جو ہارڈ ویئر ہے یا کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جتنی ڈیوائسز ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو ہم کس طرح سے سیکیور جو ہم رکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر سیکیورٹی۔ یہ سسٹم کو وہی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، یہ کمپیوٹر سسٹم کو ڈیمیج سے بھی بچاتا ہے یعنی کہ ٹوٹنے سے بھی، یا کچھ لوگ جو انٹینشنلی یا انٹینشنلی جان بوجھ کر ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اناتھرائز ایکسیس۔ اناتھرائز بیٹا ایسا پرسن ہوتا ہے، اناتھرائز ایسا پرسن ہے یا اناتھرائزر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کو پرمیشن نہیں ہوتی کسی بھی ڈیوائس کو ایکسیس کرنے کی یا کسی فائل کو ایکسیس کرنے کے لیے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس یا اس مشین کے لیے یا اس اکاؤنٹ کے لیے یا اس ڈیٹا کے لیے وہ ایک اناتھرائز پرسن ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں وہ جو استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ کمپیوٹر سسٹم کو یا کمپیوٹر کو سیکیور یا اس کے ڈیٹا کو سیکیور رکھا جا سکے۔ سب سے پہلے جن چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ آتھرائز پرسن ہے، تو ہم کس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ آتھرائز پرسن ہیں؟
सबसे पहले व्हाट यू हैव मीन के मे बी आपके पास, अगर आप एक ऑथराइज पर्सन हैं तो मे बी आपके पास कोई चाबी हो, कोई बैज हो, कोई टोकन है या कोई प्लास्टिक कार्ड है, ताकि फिजिकली आप उस रूम तक या उस बिल्डिंग तक जिसके अंदर कंप्यूटर पड़ा हुआ है या आपका डाटा डिवाइसेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप उस तक रसाई हासिल कर सकें. देन वी कैन से दैट यू आर अ ऑथराइज्ड पर्सन. इसके अलावा व्हाट यू नो, मे बी आपको कोई आईडी हो पता हो, या आपको कोई पासवर्ड पता हो, या कोई स्पेशल नंबर पता हो, तो आप उस कंप्यूटर के अंदर लॉग इन हो सकते हैं. देन वी कैन से दैट यू आर अ ऑथराइज्ड पर्सन. नेक्स्ट, व्हाट यू डू, मे बी आप सिग्नेचर लिखें, या आपके पास कोई आईडी है वो सामने स्कैनर के सामने रख सकते हैं, ताकि कंफर्म किया जा सके कि आप इस कंप्यूटर रूम को या फिर आप इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं. व्हाट यू आर, आजकल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो वो किया जा रहा है. बायोमेट्रिक्स, इंसान की जो फिजिकल अपीयरेंस है, लाइक आपके थंब प्रिंट है, आपके फिंगर प्रिंट्स हैं, उनसे हम अथराइज पर्सन होना जो है उसका साबित कर सकते हैं. इसके अलावा आई रेटिना है, हमारा जो आई बॉल है उसकी, क्योंकि ये कभी भी चेंज जो है वो नहीं होती. और इसके अलावा हमारी जो आई की विड्थ है, कितनी वाइड हमारी आई है, ये लेंथ भी चेंज जो है जब इंसान मेच्योर हो जाता है उसके बाद जब आईडी कार्ड आपका बनता है तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती, चाहे आप कितने हेल्दी हो जाएं. इसके अलावा आपकी जो नोज़ की लेंथ है ये भी ज़्यादातर चेंज नहीं होती. इसके अलावा आपके फॉरहेड से लेके आपकी चिन तक जो एरिया है वो भी हमारे पास चेंज नहीं होता. सो इनको हम, इसके अलावा आपकी जो चीक बोन है, जिनको हम कह सकते हैं कि लाइक हमारी जो चीक्स हैं, इनकी जो हड्डियां हैं, इनका भी, दोनों का जो आपस में फासला है, इनका भी आपस में चेंज नहीं होता. चाहे आप स्मार्ट हो जाएं, चाहे आपका फेस मोटा हो गया, चाहे पतला हो गया, तो हम इनको एज अ आइडेंटिफिकेशन यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आपकी आवाज़ जो है, व्हाट यू आर, व्हाट यू आर बताया जा रहा है कि आपकी जो आवाज़ है वो मीन कि आपकी आवाज़ की रिकग्निशन भी हो सकती है. इसके अलावा आपके आप हाथ से इशारा कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप साबित करती हैं कि आप एक ऑथराइज पर्सन हैं. सो सेकंड पॉइंट में बेटा आप पूछ रहे हैं कि अगेन बता दें बेटा, व्हाट यू नो, इट्स मीन कि आपको कोई आईडी पता है अगर, या आपको कोई स्पेशल नंबर पता है, या आपको कोई पासवर्ड पता है, तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि यू आर अ ऑथराइज पर्सन. नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अलावा अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेरी है तो हमारे पास ग्रुप्स बने हुए, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें भी पूछ सकते हैं क्लास के बाद इंशाल्लाह. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंप्यूटर वायरस. इसका तो सबने ही नाम सुना होगा, और जो जो शख्स कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उस शख्स का इससे वास्ता ज़रूर पड़ा होगा, चाहे वो उसको कंप्यूटर को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है या कम इस्तेमाल कर रहा है. तो ये एक ऐसा तोहफा है जो हमें कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की ही तरफ से ये हम लोगों को दिया गया है, क्योंकि डेलिबरेटली कुछ लोग जानबूझकर वायरस जो है वो क्रिएट करके तो उसे इंटरनेट पे रख देते हैं या डिवाइसेस में डाल देते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहे. अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर वायरस हमारे पास क्या है. बेटा कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर, यानी कि कंप्यूटर स्मूथली काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, अंदर से इंटरप्ट कर देगा, कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल फाइल्स जो है वो डिलीट कर देगा, वो भी विदाउट नॉलेज एंड द परमिशन ऑफ द यूजर, कि यूजर की से पूछे बगैर, या उसको पता ही नहीं होता. और वायरस जो है वो, कुछ वायरस होते हैं वो ऑल टाइम सिस्टम में चलते रहते हैं. वायरस करता क्या है, ये अपने आप को, जो फ्लैश ड्राइव्स होती हैं हमारे पास, जो डाटा एक जगह से, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर हम लगाते हैं, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है हमारे पास, उनके साथ उसमें जो फाइल्स होती हैं उनके साथ ये खुद को अटैच कर लेता है. जब फाइल, जिस फाइल के साथ ये वायरस लगा हो उसको हम इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं. जैसे कि मिसाल के तौर पे इंसानी ह्यूमन बॉडी है इंसान की, और उसमें जिस एरिया में इन्फेक्शन है तो हम कहते हैं कि ये इन्फेक्टेड पार्ट है.
ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر کا وہ فائل، کمپیوٹر کی وہ فائل جس کے اندر وائرس ہو اس کو ہم انفیکٹڈ فائل کہتے ہیں. اور جیسے ہی پھر ان فائلز کو ہم اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر جو وائرس ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. سو بیٹا یہاں تک سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ ماشاءاللہ. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں. ہمارے پاس وائرس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی ہم انفیکٹڈ فائل کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں یا مین میموری میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، مین میموری میں لوڈ ہوتی ہے انفیکٹڈ فائلز، تو ہمارے پاس وائرس اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. نیکسٹ، کس طرح سے یہ کمپیوٹر کو ڈیمیج کر سکتا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمارے جو وائرس ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کا ڈیٹا، یا آپ کو ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ ہمارے پاس بیسیکلی کمپیوٹر کا جو سافٹ ویئر ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر کی جو فائلز ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک فائلز وہ ہوتی ہیں جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں، اور ایک وہ فائلز ہوتی ہیں جو ان سافٹ ویئر سے بنائی جاتی ہیں. ہم ان کو ڈیٹا فائلز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس بیٹا یہ کیا کرتا ہے وائرس، یہ ڈیمیج کر دیتا ہے سافٹ ویئر کو، اور کمپیوٹر کے اوپر جو ڈیٹا ہے اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے. یہ کچھ فائلز کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، یا پھر یہ ساری کی ساری فائلز آپ کے کمپیوٹر سسٹم پہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا تیسرا کام کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری ہارڈ ڈرائیو بیٹا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی پرماننٹ سٹوریج میڈیا ہے جو کہ زیادہ دیر کے لیے ڈیٹا سٹور کرتا ہے. تو ہارڈ ڈسک بھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو یہ ساری کی ساری ہارڈ ڈرائیو کو ہی ڈیلیٹ یہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اس حد تک یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے علاوہ میں بھی جیسے ہم روزمرہ زندگی میں پاسورڈ انپٹ کرتے ہیں، جیسے ہمارے موبائل پہ بھی ای میل اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارے کمپیوٹرز پہ ای میل اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، تو ان میں ہم اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ لگاتے ہیں. تو اگر کوئی وائرس ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اس پاسورڈ کو چوری کر لے گا، اور کچھ لوگ ان پاسورڈز کو، ان وائرسز کو یوز بھی کرتے ہیں آپ کی پرسنل انفارمیشن کو چوری کرنے کے لیے. سو آپ کے وہ پاسورڈ کی انفارمیشن چوری کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے کمپیوٹر سسٹم کی سپیڈ کو سلو ڈاؤن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ اکثر کمپیوٹر میں جگہ فل نہیں ہوتی، لیکن بار بار جو ہے ہم ساری چیزیں ڈیلیٹ بھی کر دیں، پھر بھی ہمارے پاس میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کی جو میموری ہے یا آپ کی جو سٹوریج میڈیا ہے، سٹوریج فائل وہ ساری فل ہیں. تو بیٹا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ وائرسز بھی ہو سکتے ہیں جو فالس اور پولیٹیکل میسیجز جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد شو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایڈز اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے پیچھے وہ ایکچولی اکثر آپ سے کہا جاتا ہے کہ کانگریچولیشن یو ہیو وون دس اماؤنٹ اینڈ دس اماؤنٹ اینڈ دیٹ اماؤنٹ، آپ کی اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے جیت لی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریئل میسیجز نہیں ہوتے، ان کے پیچھے وائرسز ہی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جب کلک کرتے ہیں تو وہ وائرس آپ کے کمپیوٹر میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. یا آپ کو پروسیس میں بھی فردر 2 to 3 اسٹیپس آپ فالو کریں گے تو آپ کے پاس وہ آٹومیٹکلی آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ کچھ وائرس جو ہیں ریسورسز کو، بیٹا ریسورسز تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ریسورسز کون سے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ریسورسز بیٹا ہمارے پاس دو طرح کے ہو سکتے ہیں. لائک سافٹ ویئر کے جو ریسورسز ہیں، اس میں پروگرام فائل، ڈیٹا فائل، میں نے آپ کو بتایا کہ ریسورسز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ذرائع ہوتے ہیں یا وہ فائلز ہوتی ہیں جن کی مدد سے وی کین سے دیٹ کہ ایک سسٹم اسموتھلی چل رہا ہے، یا ایک نیٹ ورک کے اندر ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں جو کہ شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ریسورسز ہیں. تو سم ٹائم جو وائرس ہے وہ ڈیوائسز کو اتنے زیادہ ریپیٹلی میسیج اتنے سینڈ کرتا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو سسٹم ہے یا یہ جو ڈیوائس ہے یہ ان اویلیبل ہو گئی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے، یاد کے بغیر تو بچے گزارا نہیں ہے، آپ نے یاد تو کرنا ہے انشاءاللہ. جی آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وائرسز کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ریسورسز کو ان اویلیبل بھی یوزر کو کر دیتا ہے. کازز، اب وہ کون سی وجوہات ہیں جس سے کمپیوٹر جو ہے اس کو وائرس نقصان پہنچا سکتا ہے، یا وی کین سے دیٹ کہ وائرس کس طرح سے سپریڈ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو بیٹا آپ کی سہولت کے لیے میں نے ساتھ میں پیج نمبر مینشن کر دیا. سو ٹرائی ٹو فوکس آن یور لیکچر رادر دین ان چیٹ. اوکے.
इंशाल्लाह। तो हम अभी कॉजेज पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर की वायरस की कॉजेज कौन कौन सी हैं, वो वायरस किस तरह से स्प्रेड, क्यों स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले और एंड पे मैं आपको ये भी बता दूंगी कि वायरस जो है वो हमारे पास किस तरह से एक्टिवेट होता है। सो ईमेल के थ्रू, लाइक वायरस जो है ये सबसे ज़्यादा ईमेल्स के थ्रू, वैसे ईमेल आजकल भी ईमेल को बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक मेल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल के थ्रू भी हमारे पास जो वायरस है वो स्प्रेड होता है। इसके अलावा मे भी एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर इन्फेक्टेड है, लाइक मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे ईमेल की है, ठीक है, और आपके मोबाइल के अंदर क्या था, वायरस था, और उस फाइल में वायरस था, आपने मुझे वो फाइल ईमेल की है, उस फाइल में वायरस है, और जब वो ईमेल मुझे आएगी, उस फाइल को मैं डाउनलोड करूंगी, तो क्या होगा कि उस फाइल के अंदर जो वायरस होगा वो मेरे कंप्यूटर के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। एक ईमेल के अंदर इन्फेक्टेड फाइल जो हम अटैचमेंट लगाते हैं उसके थ्रू भी हमारे पास हो सकता है। और वही बात कि अगर हम एक ऐसी इन्फेक्टेड फाइल इंटरनेट से ओपन करते हैं या किसी ने हमें ईमेल्स की है, स्पैम में आगे हम देखेंगे ना कि स्पैम ऐसी अनवांटेड ईमेल्स भी होती हैं, कुछ लोग लाइक जो हमें नहीं चाहिए होती, और कुछ लोग, कुछ कंपनी जानबूझ के हमारे ईमेल अकाउंट पे हमें ईमेल कर देती हैं, और उसके अंदर जानबूझ के डेलिबरेटली वो वायरस को डाल देते हैं ताकि लोगों के सिस्टम खराब होते रहे और हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहे। सो ईमेल जो है ये भी सबसे बड़ा जरिया है वायरस को फैलाने का, ये भी एक सबसे बड़ी वजह हमारे पास हो सकती है। नेक्स्ट वी कैन से दैट कि हमारे पास जो नेटवर्क है, बेटा नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर वायरस हो, ठीक है, वायरस इस तरह से भी स्प्रेड हो सकता है कि यूजर अगर ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है जिसके अंदर वायरस है। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास जो है उसकी इंटरनेट है। ये सब ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर ऑल टाइम वायरसेस जो है वो मौजूद होते हैं। जब हम ऐसी फाइल जो कि इन्फेक्टेड है जिसके अंदर वायरस है, जब हम इंटरनेट से वो डाउनलोड करते हैं तो वायरस जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में कॉपी हो जाता है, और जिसकी वजह से वो जो इन्फेक्टेड फाइल है वो बाकी कंप्यूटर की फाइल्स को भी डिस्टर्ब कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि हमारे पास रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया वो होती हैं जिनको हम एक कंप्यूटर से लगा के हम कॉपी कर सकते हैं, दूसरे पे जाके उसी डाटा को हम पेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसी फाइल जो लाइक आपने फ्लैश ड्राइव के थ्रू कॉपी किया है या सीडी के थ्रू आपने कॉपी किया है, ये क्योंकि ये मेन जराए हैं डाटा एक्सचेंज करने के, ये मेन जराए हैं डाटा एक्सचेंज करने के। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक कंप्यूटर से फाइल कॉपी की है और उस फाइल के अंदर वायरस था और वो यूएसबी मैंने दूसरे कंप्यूटर के अंदर जाके लगाई है, तो वो मेरे पास वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। इसके अलावा पायरेटेड सॉफ्टवेयर है बेटा। पायरेटेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम यूज़र की परमिशन यानी कि जो डेवलपर है उसकी परमिशन के बगैर हम उसको कॉपी कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिनके लाइसेंस जो है वो परचेज नहीं हुए होते, ठीक है, और लोग उनको जो है वो फ्रीवेयर शेयरवेयर भी सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्रीवेयर भी होते हैं, जो कि वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल हैं जिनके अंदर हमारे पास वायरस मौजूद होता है। वायरस अगर यूज़र एक ऐसा इलीगल या पायरेटेड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेता है, उसके अंदर वायरस होते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएगा। और कुछ कंपनीज जो होती हैं वो इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर ऐड कर देती हैं वायरस को सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसे ही वो वायरस जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम परचेज लाइसेंस के बगैर, हम परचेज किए बगैर हम उसको फ्री जो है फ्रीली यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास उसमें भी वायरसेस मौजूद होते हैं और हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। Students are more interested in chat as compared to lecture. So बेटा कोशिश करें कि आप लोग लेक्चर पे ज़्यादा ध्यान दें। बेटा इसको अब हम आगे आगे जाके देखते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिससे हम, एक तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा जब आपकी फाइल है जो वो करप्ट हो गई है, ओपन नहीं हो रही है आपकी फाइल, डिफरेंट रीजंस होती हैं कि फाइल ओपन नहीं होती है, मे बी वो सॉफ्टवेयर ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो जिसकी फाइल है। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर भी है, वो फाइल आपकी ओपन नहीं हो रही, तो मे बी वायरस ने उसको करप्ट कर दिया हो।
اسینشیل فائلز کو ڈیلیٹ کر دیا ہو. اچھا ایکٹیویشن آف وائرس میں فار ایگزامپل کچھ وائرس ہوتے ہیں جب ہم کمپیوٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی ہم وائرس کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیویشن آف وائرس. ایک جو وائرس ہوتا ہے نارملی آل ٹائم کمپیوٹر میں یہ چل رہا ہوتا ہے. ڈفرنٹ وائرسز جو ہیں وہ ڈفرنٹ ویز میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. بہت سارے وائرسز جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص ڈیٹ اور ٹائم پہ جو ہے خاص ڈیٹ پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جو پاپولر ہمارے پاس وائرس ہے جس کا نام ہے فرائیڈے دا 13th, وہ تبھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہمارے پاس ڈیٹ 13 ہو اور دن ہمارے پاس فرائیڈے ہو. تو بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہم کمپیوٹر کو وائرس سے کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اب ہمارے پاس آ گئی ہیں وائرس جو ہے اس نے انفیکٹ کر دیا ہے کمپیوٹر سسٹم کو. تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جیسے جس طرح سے ہر وہ ہوتی ہے نا ہر ہمارے پاس مرض کی دوا ہوتی ہے, تو جس طرح سے جن لوگوں نے وائرس بنائے ہیں تو اب ایسے سافٹ ویئرز بھی بنائے جا چکے ہیں جو کہ انہی وائرسز کو ریموو کر سکتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں اینٹی وائرس. اس کو ہم ڈیٹیل سے ابھی نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے. سو لیٹسٹ اینٹی وائرس ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو بیٹا. اینٹی وائرس ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو وائرسز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ریموو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیٹسٹ اینٹی وائرس جو ہے اس کو انسٹال کرنا چاہیے اور اپ گریڈ بھی کرنا چاہیے ریگولرلی. جیسے کہ روٹین میں ہمارے پاس بہت سارے وائرسز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلی بیس پر وائرسز کریٹ کیے جاتے ہیں. سو ہمارے پاس جو ویسے بیسیکلی جو ایک اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہوتا ہے نا اس کے اندر سارے وائرسز کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے اور وہ ان کو ریموو اور ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی سارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے اندر پھر بھی کمپلیٹلی ہم یہ ہم اتنی کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ایک اینٹی وائرس کے اندر سارے وائرسز کی ریموو کرنے کی انفارمیشن ہوگی. تو ہمیں ایک تو اپنے اینٹی وائرس کو اپڈیٹ بھی کرنا چاہیے اور لیٹسٹ اینٹی وائرس کو انسٹال کرنا چاہیے, کیونکہ لیٹسٹ اینٹی وائرس کے اندر جو ہمارے پاس وائرسز ہوتے ہیں نیو وائرسز ان کو ریموو کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فلاپی ڈسک. اچھا فلاپی ڈسک پہلے استعمال کی جاتی تھی, آج کل اس کو بہت کم جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن یہ اتنی نازک ہوتی ہے, باریک سی ہوتی ہے. یہ اس کے اندر ایون اگر آپ کے روم میں ہبس ہے, گرمی ہے زیادہ, تو تب بھی اس کے اندر جو ڈاٹا ہے وہ بھی کرپٹ ہو جاتا ہے. سو جو فلاپی ڈسک ہے اس کو سکین یا یو ایس بی ہے یا سی ڈی ہے اس کو سکین ضرور کر لیں اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو. نیکسٹ وہ جو میں بات کر رہی تھی آپ کے سامنے کہ جنک اور ان نون ای میلز ہیں. ان نون ای میلز, انوانٹیڈ ای میلز کو ہم جنک یا ان نون ای میلز کہتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ڈفرینٹ کمپنیز جیسے ہم ای میل اکاؤنٹ بناتے ہیں نا تو ہمارے ای میل ایڈریس جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپنیز کو جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا, اور اس کے علاوہ اکثر ہم کوئی کسی چیز کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں, لائک ہم کسی ایک ہی ٹاپک کے بارے میں ڈفرینٹ ٹاپک کے بارے میں, تو ان ویب سائٹ سے ہمارا ای میل اکاؤنٹ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے. تو پھر ان کے تھرو بھی ہمیں ای میل سینڈ کی جا سکتے ہیں, میں بھی ان کے اندر وائرس موجود ہو. سو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز, یہ نہیں کہ ہر چیز جو میسج آئے اس کو ہم نے اوپن کر کے دیکھنا ہی ہے. جو انوانٹیڈ ای میل ہیں, جو جنک ای میل ہیں, کوشش کی جائے کہ ان کو ہم اوپن نہ کریں, میں بھی ان کے اندر وائرس بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے. ایک اس کے علاوہ اناتھرائز یا پائریٹڈ سافٹ ویئر, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, اس کو ہم انسٹال نہیں کرنا چاہیے, تب ہم اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ بیک اپ بیٹا کہتے ہیں ایڈیشنل کاپی آف ڈیٹا, کہ اگر وائرس نے ڈیٹا ڈیلیٹ کر ہی دیا ہے, اس کے اندر اسینشیل فائلز کو ڈیلیٹ کر کے اس کی حالت چینج کر بھی دیا ہے, یعنی کہ موڈیفائی اس کو کر بھی دیا ہے, تو ہمارے پاس اگر اوریجنل فائل کی ایک ہم نے کاپی بنا کر رکھی ہوگی تو ہم اس کو استعمال کر سکیں گے. سو اوریجنل فائل کی ایک جو ہم کاپی بنا کر رکھیں گے اس کو ہم کہیں گے بیک اپ آف ڈیٹا. نیکسٹ فری ویئر اور شیئر ویئر. بیٹا فری ویئر سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جیسے کہ اکثر ہم لوگ انٹرنیٹ سے گیمز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, فری آف کاسٹ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور شیئر ویئر سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو شیئر کیے جاتے ہیں آپ سے. جیسے اس کی مثال IDM ہے ہمارے پاس، انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر، جو کہ کچھ عرصہ کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کا پے جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. سو ایسے سافٹ ویئر کو انٹرنیٹ سے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے چیک کر لیا جائے اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے کہ کیا وہ پراپرلی وائرس فری ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو کر لیں گے تو ان سافٹ ویئرس کے اندر وائرسز موجود ہو سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ٹائپس آف وائرسز ہیں. بیٹا یہاں تک سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ اوکے جی. ٹائپس آف وائرسز ہیں، ویسے تو بہت سارے وائرسز ہیں، لیکن آپ کے ٹیکسٹ بک میں فی الوقت جو ہے وہ 5 جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے یہ سب سے پہلا وائرس ہے بوٹ سیکٹر وائرس. بیٹا بوٹ سیکٹر وائرس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں بوٹ سیکٹر کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا. بیٹا ہمارے پاس جو ہماری ہارڈ ڈسک ہے یہ ڈفرنٹ میٹل جو ہے میگنیٹک مٹیریل اس کے اوپر کوٹ ہوا ہوتا ہے، اور یہ اس سے اس کے اندر ڈفرنٹ پلیٹس ہوتی ہیں، پلیٹس پڑی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جیسے CD کی طرح وی کین سے دیٹ. تو وہ پلیٹس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا سٹور ہوا ہوتا ہے. اب وہ جو ان کو ڈسک ہم کہہ سکتے ہیں، ڈسک کے اندر جس طرح سے میراتھن ریس کے اندر پتہ ہے گول گول سرکل بنے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس کے اندر بھی پلیٹ ڈسک کے اندر گول گول ٹریکس بنے ہوتے ہیں، ان کو ہم ٹریکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹریکس فردر چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سیکٹرز. سو بیٹا جو ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہے اس کا جو بالکل درمیان والا ایک سیکٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بوٹ سیکٹر. کیا کہتے ہیں؟ بوٹ سیکٹر. بیٹا یہ بوٹ سیکٹر جو وائرس ہے یہ اچھا وہ بوٹ سیکٹر کا بیسیکلی پتہ ہے کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم سسٹم آن کرتے ہیں تو بوٹ سیکٹر کے اندر وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ بیسیکلی ویسے تو روم کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ ونڈو کو اٹھا کر ہارڈ ڈسک پہ، جب ہمارا سسٹم آف ہوتا ہے نا تو ہماری جو ونڈو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ ہماری ہارڈ ڈسک کے اوپر سٹور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم سسٹم آن کرتے ہیں تو ہارڈ ڈسک سے روم کی انسٹرکشنز ان کو اٹھا کر مین میموری میں لوڈ کر دیتی ہیں. اچھا یہ جو بوٹ سیکٹر وائرس ہے نا، یہ بوٹ سیکٹر ہے بیسیکلی، جو کہ ہیلپ کرتا ہے ونڈو کو ہارڈ ڈسک سے اٹھا کر مین میموری میں لوڈ کرنے کی. تو جیسے یہ اس پہ اٹیک کرتا ہے بوٹ سیکٹر پہ، پھر جیسے ہی ہم سسٹم آن کریں گے نا تو ہمارے پاس یہ جو بوٹ سیکٹر ہوگا کیونکہ اس کی انسٹرکشنز لوڈ ہوں گی ہارڈ ڈسک سے مین میموری میں، تو ساتھ ہی یہ وائرس بھی مین میموری میں ٹرانسفر ہو جائے گا. تو اس آٹومیٹکلی مین میموری میں لوڈ ہو جائے گا جیسے ہم کمپیوٹر سٹارٹ کریں گے، اور یہ کام کرنا آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دے گا. جو ہمارے پاس بوٹ سیکٹر وائرس ہے یہ بوٹ سیکٹر کے پروگرام کو چینج کر دیتا ہے، میموری میں لوڈ کرتا ہے جیسے ہم سسٹم کو آن کرتے ہیں. اور یہ کن پہ اٹیک کرتا ہے؟ لائک جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہوتی ہیں، جو ڈیٹا لنک لائبریری، جو مین ونڈوز فائل ہوتی ہیں، وی کین سے دیٹ کہ جو آپریٹنگ سسٹم کی جو مین فائلز ہیں ان کو یہ چینج کرتا ہے اور موڈیفائی کر دیتا ہے. جیسے ہی ہم ڈیفینیٹلی جب ہم نے سسٹم آن کرنا ہے تو ونڈو سے تو کام لیں گے، تو جیسے ہی ونڈو کی فائلز جو ہیں وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی اپنا ڈسٹرکٹیو کمانڈ جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے وی کین سی دیٹ کہ یہ ہمارے بوٹ سیکٹر پہ اٹیک کرتا ہے، ساتھ میں ہماری یہ ونڈو آپریٹنگ سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کرنوبل وائرس ہے. بیٹا یہ ہماری جتنی بھی مائکروسافٹ کی فائلز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اور دوسرا اس کا کام یہ ہے پارٹیشن انفارمیشن. اچھا آپ کو یہ بھی چیز بتا دیں کہ ہماری جو ہارڈ ڈسک ہے جب ہم انسٹال کرتے ہیں کوئی بھی ونڈو، تو سب سے پہلے اگر بالکل ایک ہی ڈسک ہے یا ایک ہی پورشن بنا ہوا ہے تو ہم سے پوچھے گا کہ آپ ویسے تو پوری ایک ہی پورشن کے اوپر بھی ونڈو انسٹال کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پارٹیشننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے جب بھی ونڈو انسٹال کی جاتی ہے، کیونکہ ایک کے اندر جو ہے آپریٹنگ سسٹم رکھا جاتا ہے. یوزلی 2 بنائی جاتی ہیں کہ C اور D، ایک کے اندر آپریٹنگ سسٹم رکھا جاتا ہے اور دوسری جو D ہوتی ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی فائل وغیرہ سٹور بعد میں کر سکتے ہیں. سو ہمارے پاس یہ جو
कर्नोबिल वायरस है, ये क्या करता है कि वो हार्ड डिस्क की पार्टीशन इंफॉर्मेशन को ही डिलीट कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जितना भी डाटा है वो सारा करप्ट हो जाता है। और सिस्टम की बायोस पे, बायोस बेटा कहते हैं बेसिकली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गई इस लेक्चर की? इतना ज़्यादा नहीं था कल, जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा आपको मैंने पढ़ाया। अगर आप अपनी बुक खोल के देखेंगे तो ये कोई 1.5 पेज जो है ये बन रहा है, ठीक है। और बस आप लोगों ने क्या करना है कि रोज़ का लेसन रोज़ याद करना है इंशाल्लाह। और ये जो आपको एक महीना मिला है, इसमें आप लोगों ने फाइनल के लिए जितना पढ़ा चुके हैं कोशिश करें उसको तैयार करें। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लेक्चर का अख्ताम करते हैं। बाकी जो जितनी भी टाइप्स ऑफ वॉइसेस हैं वो हम इंशाल्लाह 3 रह गई हैं, वो हम कल पढ़ेंगे और फिर हम बाकी पढ़ेंगे। जी बेटा, लिखना आप लोगों ने क्या है, बस जितना आपको दे रही हूँ कोशिश करें कि लेक्चर को 2-3 दफ़ा सुने। अगर आपको मिल जाता है तो इसको सुने 2-3 दफ़ा। और इसके अलावा इसको याद करें, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको मैं वीकेंड पे रिटर्न असाइनमेंट दूंगी, वो आप लोगों ने नेक्स्ट मंडे तक मुझे जमा करवानी होगी। अभी जितना दिया है बेटा इसको आप लोगों ने याद करना है। तो बेटा फर्स्टली यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर, कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपके सिलेबस में मौजूद है, देन तभी आपके दिमाग जो है वो काम कर सकता है इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप डायरेक्टली भी हमसे मैसेज करके बात पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और तो में याद रखिएगा। और लेसन जो है ये याद करिएगा, मैं आपसे कल पूछ भी सकती हूँ लेसन के बारे में। ओके बेटा, मैं लेक्चर ऑफ करने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज।